وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اگر آپ اپنی زندگی کے مقاصد کو ہر وقت یاد رکھنا چاہتے ہیں، فوکس کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی یہ حقیقی تمنا ہے کہ آپ زندگی کے مقاصد سے کبھی دور نہ ہٹیں، تو پھر 4 کام اپنی زندگی کا جزو لا ینفک بنا لیں، کبھی اس سے الگ نہ ہو۔ جب تک اخلاص نہیں ہے زندگی کے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔ اخلاص ہوگا تو آپ کا ہر عمل اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں جہاں قبول ہوگا، وہاں تسلسل کے ساتھ اللہ کی طرف سے مدد، نصرت، تائید نازل ہوتی ہے۔ اخلاص جب تک میں اور آپ اختیار نہیں کرتے، زندگی کے مقاصد پورے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس شخص کو سمجھ لینا چاہیے جس کے اندر اخلاص نہیں ہے، وہ ڈی ٹریک ہو چکا ہے، اسے راہ راست سے اللہ ذوالجلال نے دور کر دیا ہے۔ جب تک وہ واپس اس ٹریک پہ نہیں آتا، وہ کبھی اپنی زندگی کے مقاصد کا نہ ادراک کر سکتا ہے اور نہ ہی ان مقاصد کو پورا کرنے کی صلاحیت اسے نصیب ہوتی۔ زندگی کے مقاصد کا ادراک اگر کرنا ہے تو اخلاص کے بعد جس عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس عبادت کو اپنی زندگی کا تھیم بنائیے۔ توحید کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جس کے پاس مال ہوگا، اتنا نصاب ہوگا، وہی زکوٰۃ دے گا نا۔ حج تو فرض ہے، جس کے پاس طاقت ہے، مال نہیں ہے، حج اس کے حق میں ساقط ہے جب تک مال نہیں ہے اس کے پاس۔ اور ایک شخص اس قدر بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، روزہ اس کے حق میں بھی ساقط ہوگا، وہ نہیں رکھے گا، فدیہ دے گا۔ باقی صرف نماز بچتی ہے جو حقیقت میں تمام ارکان اسلام میں سے توحید کے بعد سب سے عالی رکن ہے، جس میں زکوٰۃ بھی، روزہ بھی اور حج کا معنی بھی موجود ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزہ، پاکیزگی نہ ہو نماز نہیں ہوتی، اور روزے کا مطلب ہے رکنا، جب تک انسان دنیاوی اعمال سے رکتا نہیں ہے نماز نہیں ہوتی، سب کچھ چھوڑ کے اسے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اور حج کا مطلب ہے القصد والارادہ، جب تک وہ اللہ کی رضا کا ارادہ اور قصد نہیں کرتا تو نماز کیسی ہو؟ نماز کی کوئی چھٹی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، طاقت نہیں ہے بیٹھ کے نماز پڑھو، طاقت نہیں ہے کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھو، کروٹ کے بل نہیں، جس حالت میں ہو، جس اشارے سے بھی نماز پڑھو گے اللہ اجر تمہیں پورا دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بندہ جب سفر میں ہوتا ہے تو وہ تو خشوع نہیں ہوتا، جب بیمار ہوتا ہے تو وہ تو خضوع نہیں اختیار کر سکتا۔ اللہ ذوالجلال کا حکم کیا ہے؟ میرے فرشتوں یہ سفر میں ہے، میں نے اس کو بیماری کی کڑیاں ڈالی ہے نا، اس کی نماز وہ لکھو جو اس نے صحت کی حالت میں خوبصورت نماز حضر میں پڑھی ہے۔ سفر کی نماز اور بیماری کی نماز کا اجر وہ لکھو جس نے خوبصورت نماز پڑھی۔ تو نماز کی پابندی جب تک انسان نہیں کرتا، دھوکہ مت دے اپنے آپ کو، سمجھ لے کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا۔ زندگی کے مقاصد کو صحیح سمجھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، جو نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات، خیر خواہی کو اپنی زندگی کا تھیم بنا لیجیے۔ دوسرے کی خیر خواہی کرنا، اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہنا، یہ ان سعادت مند لوگوں کی عادت ہے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ بیوہ عورت، مسکین، ان کی مدد کے لیے کوشش کرنا، خرچ کرنا تو بہت بڑا کام، کوشش۔ اجر کتنا ہے کہ آپ جہاد کر رہے ہیں اور آپ نے پوری زندگی روزہ رکھا، کوئی ناغہ نہیں کیا، پوری زندگی تہجد پڑھی اور کبھی آپ نے اس کو چھوڑا نہیں۔ سخت گرمی میں بیٹھے ہیں اے سی کے نیچے، کوشش کیا ہے؟ میسج ڈال دیں، اور اگر خیال کیا جائے، خرچ کیا جائے تو نور علی نور۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ جب تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ زندگی کے مقاصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سوال کیا گیا سب سے محبوب عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے، آپ نے جواب دیا ادخال السرور
فی قلب مؤمن، کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ سب سے پیارا عمل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ درم و دینار کو خوشبو لگاتی اور فقیر کو دے دیتی۔ مومنوں کی ماں یہ کیا کہتی، درم و دینار کا صدقہ الگ، جب فقیر کو خوشبو آئے گی خوش ہوگا، یہ صدقہ الگ، میں ڈبل صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ رویہ ختم ہو گیا۔ آخری بات اور چوتھی بات جو آج کی مجلس میں پیش کرنا چاہوں گا، زندگی کے مقاصد کا ادراک وہ شخص کر سکتا ہے جو مخلص ہو، نماز کا پابند ہو، خیر خواہی اس کے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہو، اور چوتھی بات اس کی زبان میں نرمی آ جائے، اس کی زبان میں نرمی آ جائے، اللہ اس کی محبت دنیا کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھائی بہت اچھا ہے، یہ لوگ نہیں کہہ رہے ہوتے، کہ اللہ کی فرشتے جو ہیں لوگوں کی زبانوں پہ بول رہے ہوتے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع میں روایت لائے ہیں، کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے، ماشاءاللہ یہ توحید والا ہے، ماشاءاللہ یہ نماز کا پابند ہے، ماشاءاللہ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، ماشاءاللہ یہ بہت نیک اور صالح ہے۔ یہ آوازیں جو پہنچتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پوری کائنات کے دل اللہ ذو الجلال کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے وہ موڑ دے۔ اور جہنمی وہ ہوتا ہے کہ اس کے کانوں تک پہنچتی ہے باتیں، یہ بے نماز ہے، تو بڑا ظالم ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ تو ملحد ہے۔ اس لیے یہ کلمات کوئی معمولی نہیں، ان کا ویٹیج ہے شریعت میں۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم دنیا میں گواہ ہو اللہ ذو الجلال کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نرمی دکھائی اور نرمی سکھائی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے محبوب، آپ کو اللہ نے جو نرمی دی ہے نا، یہی وجہ ہے کہ آپ کے اشارہ ابرو پہ صحابہ جان چھڑکنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ نرمی نہ ہوتی تو کوئی آپ کے پاس بیٹھتا بھی نہیں۔ جب انسان کے اندر نرمی آتی ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، دنیا کا ظالم سے ظالم شخص بھی اس کے ساتھ نرمی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس میں آ جاتی ہے اللہ اس چیز کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ سختی جس چیز میں آ جاتی ہے وہ اچھی چیز بھی بدنما بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر نرمی کو لے آئیے، آپ زندگی کے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اخلاص، نماز کی پابندی، خیر خواہی کا جذبہ اور نرمی پیدا کرنے سے انسان اپنی زندگی کے مقاصد کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی صلاحیت دے کہ چاروں چیزیں اللہ ہماری زندگی میں اسی طرح ہی شامل کرے جس طرح ہماری عمومی عادات ہیں۔